الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد والذین، اور جو لوگ یؤمنون ایمان لائے بما، جو انزل نازل کیا گیا الیک آپ کی طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وما انزل، وما اور جو انزل نازل کیا گیا من قبلک آپ سے پہلے، وبالآخرۃ اور آخرت پر ہم وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک اور جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا نازل کیا گیا؟ جو آپ کی طرف وحی کی گئی قرآن و سنت کی، خواہ قرآن یا سنت، دونوں چیزیں مراد ہیں۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہم نے تجھ پر قرآن اور حکمت کو نازل کیا۔ حکمت سے مراد سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جہاں قرآن میں کتاب کے ساتھ حکمت کا ذکر آئے تو اس سے مراد سنت ہے، اور مفسرین نے یہی بات لکھی ہے کہ کتاب کے ساتھ حکمت کا ذکر مراد سنت ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا وہ ہے قرآن اور آپ کی سنت۔ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، آپ سے پہلے جو وحی اللہ تعالیٰ نے نازل کی، جو کتابیں نازل کی، آسمانی کتابیں، صحائف، ان پر ایمان رکھنے والے ہیں، ان پر ان کا یقین ہے، وہ خواہ کسی بھی نبی پر ہوں وہ اس کا انکار نہیں کرتے، اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن اب عمل تو شریعت محمدی پر ہوگا، لیکن ان چیزوں پہ ایمان رکھنا جو پہلے اللہ نے کتابیں نازل کر دیں، تورات، زبور، انجیل اور اسی طرح صحائف مختلف انبیاء کرام پر، تو ان پر ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرہ اول کے مقابلے میں ہے، دنیا کے بعد والی زندگی، جو دنیا کی بعد والی زندگی ہے وہ ہے آخرت، اور اس پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ ہم ضمیر نے حصر پیدا کر دیا کہ ایمان والے جن کی صفات بیان کی گئی ہیں وہ آخرت پر مکمل یقین رکھنے والے ہیں، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، دوسرے مذاہب کی طرح اس میں خرافات یا اوہام کا شکار نہیں ہے۔ یہود و نصارہ کیا، ان کا عقائد و نظریہ کیا ہے کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ یہودی یہی کہتے ہیں ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، ہم جائیں گے نہیں جہنم میں، اگر گئے بھی تو چند دن کے بعد پھر ہماری واپسی ہے، کیونکہ دنیا کی نعمتیں ہماری ہیں، یہ ریل پیل ہماری ہے، تو یہ اللہ کی رضامندی کی علامت ہے۔ تو قیامت کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم سے خوش ہو کے ہمیں جنت دے گا، کیونکہ ہم تو اللہ کے پیارے ہیں۔ اسی طرح دوسرے مذاہب میں ہندو عقیدہ تناسخ کے قائل ہے کہ مرنے کے بعد دوسرا جنم، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ جو اچھا ہے وہ مرنے کے بعد جب دوبارہ وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی روح کسی اچھی چیز میں ڈال دی جاتی ہے، اور جو برا بندہ ہوتا ہے جب وہ دوبارہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی روح کسی کتے میں، کسی چوہے میں، کسی جانور کے اندر ڈال دی جاتی ہے۔ یہ ایسا عقیدہ، تو یہ خرافات ہیں، یہ اہام ہیں، یہ آخرت کا انکار ہے۔ لیکن جو ایمان والے ہیں جن کی اللہ نے صفتیں بیان کی ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ہم ضمیر نے حصر پیدا کیا، یعنی ایک بات کو پختہ کر دیا، یقینی بنا دیا کہ آخرت پر وہ ذرا برابر بھی شک نہیں رکھتے۔ ان کو یقین ہے کہ مرنے کے بعد حساب و کتاب ہے، اور اعمال کی بنیاد پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت جہنم کا فیصلہ کرنا ہے۔ کسی کی کامیابی اور کسی کی ناکامی اس بات سے جج نہیں کی جا سکتی کہ وہ خوشحال ہے یا بدحال ہے۔ کامیابی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا آخری فیصلہ ہوگا۔ آخری فیصلہ اگر وہ کامیابی کا ہے تو کامیاب ہے، اگر وہ ناکامی کا ہے تو وہ شخص ناکام ہے۔ اور انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا اولئک، یہی ہیں لوگ علی ھدی، ہدایت پر،
من ربہم اپنے رب کی طرف سے، اولئک علی ھدی من ربہم یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک اور یہی ہم المفلحون فلاح پانے والے، اصل ہدایت پانے والے یہی لوگ ہیں۔ ہدایت کا جو معیار ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں واضح کر دیا۔